تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جگہ موجود ہے، سبھی جگہ پر موجود ہے، سبھی جگہ پر موجود ہے۔ ہاں، جگہ پر کون موجود ہوتا ہے پتہ ہے تم لوگوں کو؟ جس کے پاس جسم و جسمانیت ہو، یعنی اگر میں یہاں پر موجود ہوں تو یہاں پر میرا شریر یعنی میرا جسم ہاتھ پیر جو صحیح سلامت ہے میں اس کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں۔ تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جسم ہے؟ نہیں، ہاتھ پیر ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم؟ تو یہ جان لو، جیسے بعض اوقات بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یا بولتے ہیں اوپر والا میرا بھلا کرے معاذ اللہ، تو یہاں تک کہ اللہ کو اوپر والا اگر جیسے عرف میں یعنی زبان میں بولتے ہیں تب تو چلو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یقین رکھ لے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے، یہ یقین ہو دل میں کہ اللہ جو ہے وہ اوپر ہے، تو وہ بعض اوقات گمراہی اور کفر تک پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ تم لوگوں نے کہا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی، ابھی سمجھاتا ہوں۔ جیسے اس روم میں میں ہر کونے پر ایک ایک CCTV کیمرہ لگا دوں تو اس کمرے کا مجھے تمام تر باتیں معلوم ہوں گی کہ نہیں؟ میں باہر بیٹھ کر اگر دکان پر بھی جا کر بیٹھا تو مجھے تمام چیزیں پتہ چل جائے گی کہ روم میں کون آیا کون گیا، کتنے سامان ہیں، کون سا سامان کس طریقے سے، یہ پتہ چل گیا۔ اور اگر میرے پاس یہ بھی پاور ہو، چلو یہاں مان لو کہ میرے پاس ایک ایسا ریموٹ ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی سامان ادھر ادھر ہو گیا ہو تو میں اس سامان کو احتیاط کے ساتھ اچھے سے رکھ دوں، یا کوئی چیز یہاں پر تبدیل کرنا ہے، بیڈ شیٹ چینج کرنا ہے یا کمبل چینج کرنا ہے تو اس کو میں چینج کر دوں، تو یہ میرے پاس کیا ہے؟ پاور ہے اور جاننا، دونوں چیزیں نا، میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے کیا میرے کو علم ہے کہ میرے روم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور میرے روم میں کیا کرنا ہے، کس سامان کو رکھنا ہے، کون سا سامان کو باہر نکال کر پھینکنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میرے پاس ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ علم بھی ہے میرے پاس اور اس چیز کا مجھے طاقت بھی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ یہ طاقت ہے کہ کسی بھی چیز میں تصرف کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاسٹ بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جان رہا ہے اور فیوچر بھی جان رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر چیزیں جان رہا ہے، اب کسی کو مارنا ہے، کسی کو جلانا ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کی شادی کرانی، یعنی تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے نا، کب کس کو پیدا کرنا ہے، کب کون سا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے گا، کون پیدا ہونے کے بعد، یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا وہ اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی اللہ جان بھی رہا ہے اور اس پر طاقت بھی ہے، کنٹرول ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے علم سے اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ورنہ پھر اگر کوئی بدعقیدہ یا کافر انسان یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ باتھ روم میں موجود ہے تو بتاؤ پھر یہ اللہ کے لیے بے ادبی ہے نا، اللہ کے شان میں بے ادبی ہے۔ اور کوئی انسان کوئی مسلمان اگر اللہ کے شان میں بے ادبی کرے تو بے ادبی کیا کفر ہے نا، تو انسان تو کافر ہو جائے گا کھڑے کھڑے۔ اس لیے بولنے میں احتیاط، اس لیے ضروری ہے علم دین کا سیکھنا۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بیسک جانکاری ہے وہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، اور ہم پھر کفر کر جاتے ہیں لا علمی کی بنا پر۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اور کسی کا کوئی سوال؟ چلو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔